بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ القصص قرآن مجید کی 28ویں صورت ہے اور اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ القصص میں کل الفاظ 1585 ہے، جبکہ کل حروف کی تعداد 5847 ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے 20ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ سورہ القصص قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 28ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 49ویں صورت ہے۔ اس صورت کا نام القصص ہے، جس کا مطلب ہے قصے یا واقعات، کیونکہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ القصص رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، فرعون کی سرکشی اور قوموں کی نافرمانیوں کے انجام پر مبنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ سورہ القصص مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی اور حوصلہ دینے کے لیے نازل کی گئی، تاکہ وہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھیں اور صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس صورت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیتیں دے رہے تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات سنائے گئے، تاکہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ کی مدد کا انتظار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف مراحل، خاص طور پر فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کو حوصلہ دیا گیا ہے۔ سورہ القصص کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی مشکلات اور ان پر اللہ کی نصرت کا بیان مسلمانوں کو صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ یہ سورت مظلوموں کو حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے انسان کو اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت کے حقائق کی روشنی ملتی ہے اور اسے دین کے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ سورہ القصص کی تلاوت اللہ کے نیک بندوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دلانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ اس میں فرعون جیسے ظالم کے انجام کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق جو آدمی سورہ القصص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ظلم یا مشکلات میں مبتلا ہو تو سورہ القصص کی تلاوت کرے۔ یہ سورت اللہ کی نصرت اور مدد کا ذریعہ بن سکتی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی پریشانی میں ہو تو سورہ القصص کی تلاوت کرے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشکلات اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد کا ذکر ہے، جو مشکلات کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سورہ القصص کی تلاوت انسان کو دشمنوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی قدرت اور ظالموں کے انجام کا ذکر ہے۔ سورہ القصص کی تلاوت کرنے والے کے رزق میں برکت اور فراوانی ہوتی ہے اور اسے دنیاوی مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اہم حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہے تو سورہ القصص کی تلاوت کے بعد دعا کرے۔ یہ سورت دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سورہ القصص کا مطالعہ اور اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انسان کو مشکلات میں صبر و استقامت کا سبق ملتا ہے۔ یہ سورت اللہ کی قدرت اور نصرت کا عظیم بیان ہے، جو ہر مومن کے لیے ایک روحانی طاقت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو نقل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر ہے۔ سورہ طٰہٰ میں، سورہ القصص میں، سورہ الاعراف میں اور بھی کئی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ سنن نسائی کتاب التفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہی واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ طٰہٰ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اول تا آخر موجود ہے۔ آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون مصر پر حاکم تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں میں یہ بات معروف تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی قوم میں بادشاہ بھی ہوں گے، ان کی قوم میں نبی بھی ہوں گے، اور یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب ہیں، وہ فوت ہو گئے، تو پھر ان کا خیال ہوا کہ کوئی اور نبی آنا ہے جو ہمارے
ہماری عزت کا باعث بنے گا، ہمیں غلامی سے نکالے گا۔ تو فرعون کی جو شورا تھی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے بچے قتل کریں اور خدمت کے لیے ان کی بچیاں زندہ رکھیں، نہ ان میں کوئی لڑکا ہوگا اور نہ بادشاہ بنے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک پولیس متعین کر دی کہ جس گھر سے اطلاع ملے کہ یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کو لے کر ذبح کر دو۔ کچھ عرصہ جب بچوں کی اچھی خاصی تعداد ذبح کر لی تو اب ان کے ہاں اہم مسئلہ پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، جب ان کے بچے ذبح ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ اب انہوں نے دوبارہ اپنی اسمبلی کا اجلاس بلوایا، پھر مشورہ کیا اور یہ طے ہوا کہ 1 سال بچوں کو ذبح کریں اور 1 سال بچوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ جو تھوڑے زندہ رہیں گے ان کی تعداد اتنی کم ہوگی نہ ہمارے اوپر حکومت کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو ذبح نہیں کرنا تھا، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی والدہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ آئندہ وہ سال تھا جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید کے ساتھ تھیں، تو ان کو یہ پریشانی بہت زیادہ تھی کہ اگر اس سال میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ان آزمائشوں میں سب سے پہلی آزمائش تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے تھی، اور اس مرحلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گزری ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام تفصیلی واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے اور اس کے بعد کے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیوں نہیں کیے۔ پہلے تورات اور انجیل اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی ہے۔ سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی آدمی سے یہ واقعات سنے تھے۔